ان دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ سروج میرا کلاس فیلو تھا جو بہت ذہین اور کلاس میں پوزیشن لیتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، کیوں نہ ہم اپنا گروپ بنا لیں، یوں آپس میں کتابیں اور نوٹس وغیرہ کے تبادلے میں آسانی ہوگی۔ میں نے اس کے خیال کی تائید کی اور ہمارا گروپ بن گیا۔ ہمارے گروپ میں سبھی ہوشیار طالب علم تھے، جن میں ندیم بھی شامل تھا۔ وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتا، مگر مجھ سے زیادہ ہی گرم جوشی سے ملتا تھا۔ اس کی یہ ادا کھٹکتی اور میں اس سے کنارہ کیے رہتی تھی۔ شاید وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، مگر میں اس وجہ سے اس کو ناپسند کرنے لگی۔ میں ایک لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی اور کسی سے زیادہ فری ہو کر بات نہیں کرتی تھی، جبکہ ندیم بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ تبھی بے رخی اختیار کرنی پڑی، ورنہ تو ہمارے گروپ کے سارے طالب علم تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے، لہذا کسی کے ساتھ بے رخی برتنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ گروپ میں سروج سب سے نمایاں تھا۔ وہ ہر کسی کے مسائل میں دلچسپی لیتا اور مدد بھی کرتا۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ حد ادب کا خیال رکھتا تھا۔ میں اس کی عزت کرتی اور وہ بھی کبھی کوئی الٹی بات نہ کرتا تھا۔ ایک روز ندیم نے سروج سے کہا کہ مجھے لائبہ پسند ہے اور وہ بہت معصوم اور بھولی بھالی لڑکی ہے، اور اس کے لیے میرے دل میں ایک ایسا مرض جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ جس کو مرض محبت کہتے ہیں۔ سروج نے اس کو سمجھایا، دوست، اپنے گروپ کی کسی لڑکی کے بارے میں اس قسم کے جذبات کو دل میں جگہ مت دینا، ورنہ ہم سب آپس کی بات چیت سے بھی جائیں گے۔ شروع میں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، مگر بعد میں خوب اندازہ ہو گیا، تو میں نے اس کے ساتھ بات چیت ترک کر دی۔ جب میں نے اس کے ساتھ مکمل ترک کلام کر لیا تو اس نے اپنی بے حد توہین محسوس کی، تبھی اور افسردہ رہنے لگا۔ اس نے سروج سے بھی کہا کہ میں نے لائبہ کا کیا بگاڑا ہے، اس نے مجھ سے بول چال بند کر دی ہے اور کلاس میں مجھ کو اس کے طرز عمل سے توہین محسوس ہوتی ہے۔ سروج نے یہ کہہ کر اس کو ٹال دیا کہ جب کوئی لڑکی بات نہ کرنا چاہے تو تم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اس کو اس امر پر مجبور کر سکتا ہوں۔ سروج کے سمجھانے کے باوجود ندیم کو عقل نہ آئی، جیسے اس نے ٹھان لی ہو کہ مجھ کو جھکا کر رہے گا۔ سروج نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ کو بے حد پسند کرتا ہے، اسی لیے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا ہے۔ ان دنوں میں ندیم سے بے حد ڈری ڈری رہنے لگی تھی۔ میں اب سروج کی بات کا بھی ڈھنگ سے جواب نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کو توجہ سے سنتی تھی، جبکہ پہلے میں سروج سے ہی زیادہ باتیں کیا کرتی تھی۔ چند دن بعد میں نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا کیونکہ ذہنی دباؤ سے بیمار پڑ گئی تھی۔ سروج کو فکر ہوئی، وہ ہمارے گھر میری خیریت پوچھنے آ گیا۔ والد نے اس کو پیار اور عزت سے بٹھایا کیونکہ میں امی ابو سے اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کرتی تھی۔ میں اپنے کمرے سے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی، بیمار اور نحیف نظر آ رہی تھی۔ تب اس نے کہا، لائبہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی بزدل تو نہیں ہو؟ پھر یہ کیسی اعصابی جنگ چل رہی ہے تمہارے اندر؟ ایک ذرا سی بات پہ اتنی زیادہ پریشان ہو؟ آخر ندیم ہے کیا چیز؟ وہ ہمارے ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں ہے۔ تم کہو تو آج ہی ہمارے ساتھی اس کی ٹھکائی کر دیں گے۔ سروج تم کو ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ بے شک تمہارے گروپ کے مسئلے حل کرتے ہو، مگر مار کٹائی والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی وجہ سے یونیورسٹی سے غیر حاضر نہیں ہوں، بلکہ میری پریشانی کی وجہ دوسری ہے۔ ندیم سے تو میں خود نمٹ سکتی ہوں۔ اچھا، تو یہ دوسری کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ تو۔ ابھی نہیں، امی ابو گھر میں موجود ہیں، بعد میں جب یونیورسٹی آؤں گی تو بتا دوں گی۔ میں واقعی بیمار ہو گئی، لہذا کچھ دن گاہے گاہے عیادت کو سروج ہمارے گھر آیا، اور جب میں ٹھیک ہو گئی اس نے آنا بند کر دیا۔ میں پھر سے یونیورسٹی جانے لگی۔ سروج پیچھے پڑ گیا کہ اپنی پریشانی بتاؤ۔ اس کو بتا دیا کہ والدہ اپنے محلے کے ایک گھرانے میں شادی کی بات چلا رہی ہیں۔ وہ کافی خوشحال لوگ ہیں، مگر جس لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں یونیورسٹی آنے جانے کو نکلتی ہوں وہ گلی میں آ کر کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں اس کو دھتکار دیتی ہوں کیونکہ مجھ کو یہ نوجوان ناپسند ہے۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا تو اب میں اس کو دیکھتے ہی تھوک دیتی ہوں۔ اس پر بھی اس نے اپنی ماں کو مجبور کر رکھا ہے کہ مجھ کو لائبہ سے شادی کرنی ہے۔ میرے نفرت کے اظہار سے بھی اس کو مجھ سے نفرت نہیں ہوئی ہے۔ اس کی ماں بار بار رشتے کے لیے امی کے پاس آتی ہیں۔ میری والدہ بھی تقریباً اس رشتے پر راضی ہو گئی ہیں، بس یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اس میں اس قدر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جس گھر لڑکی ہو رشتے آتے ہیں۔ تم امی سے انکار کر دو۔ انکار تو کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ دوسرا کوئی رشتہ مل جائے تو ہی انکار کریں گے۔ یوں ہی تو رشتوں کو بلا وجہ نہیں گوایا کرتے۔ ایک دن میں لائبریری جا رہی تھی کہ ندیم میرے پیچھے آیا اور راستہ روک کر کوئی بات کرنا چاہی۔ میں تو آفتاب کی وجہ سے پریشان تھی کہ اس نے آج پھر یونیورسٹی آتے ہوئے گلی میں میرا راستہ روکا تھا۔ اوپر سے اس مجنون نے غصہ دلایا تو بغیر سوچے سمجھے ندیم کو تھپڑ مار دیا۔ وہ بیچارہ بونچکا رہ گیا۔
اس واقعے کے کچھ دن تک ندیم یونیورسٹی نہیں آیا۔ ہمارے گروپ نے فکر کی مگر میں اور سروش بے فکر ہو گئے کیونکہ وہ ہمارے گروپ میں جھاڑ کا کانٹا بن گیا تھا۔ اب کبھی کبھی سروش میرے گھر آ کر امی ابو سے ملنے لگا تو وہ بھی اس کو پسند کرنے لگے۔ دراصل سروش چاہتا تھا کہ میرے والدین اس کو بھروسے کے لائق سمجھنے لگیں تو وہ اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے ان کے گھر لائے۔ سالانہ امتحان ختم ہوتے ہی سروش ملازمت کی تلاش میں لگ گیا تاکہ رشتہ قبول کرنے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وہ ایک متوسط گھرانے کا چشم و چراغ تھا جبکہ ہم بھی کچھ زیادہ امیر نہ تھے۔ والد ریٹائر اور ان کی پینشن پر گزارا تھا، تبھی تو والدہ مجھے امیر گھرانے میں بیاہنا چاہتی تھی۔ آفتاب کا گھرانہ تو شرفاء میں شمار ہوتا تھا مگر خود اس کے لچھن اچھے نہ تھے۔ امی نے میرے بار بار انکار پر ان کو رشتہ دینے سے معذرت کر لی تھی۔ ایک روز میں رزلٹ کے سلسلے میں یونیورسٹی جا رہی تھی کہ آفتاب کے چند ساتھیوں نے مجھ کو گھیر لیا اور زبردستی گاڑی میں ڈال کر ایک دور افتاد جگہ لے گئے۔ آفتاب نے مجھ کو شادی پا آمادہ کرنے کے لیے بہت خوش آمد کی۔ میں نہ مانی تو اس نے غصے میں آ کر میرے والدین کی ناموس کو خاک میں ملا دیا اور پھر مجھے ہماری گلی کے نکڑ پر لا کر گاڑی سے اتار دیا، یہ کہہ کر کہ اگر تم مجھ کو اپنے لائق نہیں سمجھتی تو میں نے بھی تم کو کسی اور کے لائق نہیں رہنے دیا۔ اب بھی راضی ہو جاؤ گی تو اپنانے کو تیار ہوں۔ بھلا ایسے راکشس کے لیے کیا اب بھی دل میں جگہ بن سکتی تھی جس نے میرے سر سے عزت کی چادر ہی کھینچ ڈالی تھی۔ اس وقت تو یہی سوچ آ رہی تھی کہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہوں گی اور گھر پہنچ کر خودکشی کر لوں گی۔ میں نے خود کو جا کر کمرے میں بند کر لیا، جی بھر کر روئی۔ خودکشی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا، دل کا غم ہلکا کرنے کو سروش کو فون کر دیا۔ اس وقت ہچکیاں حلق میں پھنس رہی تھیں۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو گھبرا کر پوچھا، تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ مختصر لفظوں میں بے اختیار میں نے اپنے غمگسار کو درد بے آوری سے آشکار کر کے کہا کہ اب تم میرا ہاتھ مانگنے کو اپنی والدہ کو مت لانا، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ یہ تو بات کی بات ہے، تم حوصلہ رکھو، پہلے مجھے تمہاری عزت کے دشمن سے نمٹ لینے دو۔ اس کے بعد اس کا فون نہ آیا۔ کاش وہ میرا فون اٹھا لیتا یا اس کا فون آ جاتا تو میں اپنی عزت کے دشمن کا اصل نام اس کو بتا دیتی۔ خدا جانے کیوں اس نے مجھ سے رابطہ منقطع کر لیا۔ شاید اب وہ میرا راز جاننے کے بعد شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک نہیں دو غم میرا کلیجہ کھانے لگے تو سوچتی تھی چپ ہی رہتی، اے کاش اس کو اپنے دکھ میں شامل نہ کرتی تو ایک اچھے غمگسار سے محروم نہ ہوتی، بلا سے ہماری شادی نہ ہوتی، دوستی کا مقدس رشتہ تو باقی رہتا۔ وہ ایسا غائب ہوا کہ میرے ماں باپ بھی اس کی راہ تکتے رہ گئے۔ مجھے علم نہ تھا کہ اس نے ندیم کو میرا مجرم جانا ہے اور اس سے دو دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس نے اس کا کھوج نکال لیا۔ تب پتہ چلا کہ وہ تو آج کل کلر کہار میں اپنی بڑی بہن کے گھر رہنے گیا ہوا ہے۔ سروش وہاں چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو در خود ندیم نہیں کھولا۔ سروش کو دیکھ کر وہ خوش ہوا اور عزت سے اندر لے گیا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ وہ بالکل بھی اس وقت اس کو مجرم نہ لگا، تاہم اس کے دل میں پکتے الاؤ نے عقل کو معوف کر رکھا تھا۔ ندیم نے بتایا کہ اس کی بہن اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ چند دن کے لیے راولپنڈی کے ایک گاؤں میں سسر کے گھر گئی ہوئی ہیں، لہذا اگر سروش چاہے تو اس کے پاس ٹھہر جائے۔ اس نے اس کے پاس ٹھہرنے کی حامی بھر لی۔ شام کو وہ ندیم کے پاس پہنچا تھا۔ کھانا کھاتے ہی رات ہو گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ندیم نے سروش کو ایک بیڈ روم میں لے جا کر کہا، یار یہاں سو رہو۔ سروش نے کہا، مجھے تو کل صبح چلے جانا ہے، کاش آج تم مجھے کہیں لے جاتے، سیر کو جی چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے میں تم کو ابھی لیے چلتا ہوں، کلر کہار کی پہاڑیوں پر گھومتے ہیں۔ ندیم نے لباس تبدیل کیا اور دوست کی خاطر خواب خرگوش کے مزے لینے کی بجائے سیر کی نیت سے گھر سے باہر نکل آئے۔ نزدیکی پہاڑی پر گھومتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک سروش نے ماضی کا ذکر چھیڑ دیا۔ یار کیا گروپ یاد آتا ہے، تم تو بلا وجہ ہی یونیورسٹی چھوڑ گئے۔ ہاں یار، اپنے محبوب کی خاطر، جس نے اس روز بلا وجہ میرے منہ پہ تھپڑ مار کر مجھ کو ساری یونیورسٹی کے سامنے بے آبرو کر دیا تھا۔ بھلا اس تھپڑ کے بعد کیا میں وہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ گیا تھا؟ یونیورسٹی نہ چھوڑتا تو اور کیا کرتا؟ تم کو لائبہ سے بدلہ لینے کا خیال نہ آیا جس کی وجہ سے تمہارا کیریئر خراب ہو گیا؟ آیا تھا، اب بھی کبھی کبھی شدت سے غصہ آتا ہے۔ ضرور بدلہ لیتا، لیکن کیا کروں، برا ہوا اس عشق کا سروش۔ میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں اسے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا اور سروش اس کو نہ جانے کس انداز میں سن رہا تھا کہ اس نے آنن فانن ندیم کو پہاڑی پر سے دھکا دے کر کھائی میں لڑکا دیا۔ اگلے دن جب ندیم گھر پر موجود نہ ملا تو نوکر نے اس کی بہن اور بہنوئی کو فون کر دیا۔
وہ آئے اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ نوکر نے ندیم کے بارے میں بتایا کہ ایک مہمان آیا تھا اور اس کے ساتھ گیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد ندیم کا زخمی جسد خاکی ایک چرواہے کو گھاٹی میں نظر آ گیا۔ اس نے علاقے کے ممبر کو اطلاع کی اور یوں یہ راز کھل گیا۔ اخبار میں خبر شائع ہو گئی اور پھر سروش نے خود کو پولیس کے حوالے کر کے بتا دیا کہ ہم دونوں دوست شہر کو پہاڑی پر گئے تھے، وہاں اچانک ندیم کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ میں نے اس وجہ سے کسی کو نہ بتایا کہ مجھ پر شک نہ ہو، تاہم اس کے بیان کو انہوں نے مشکوک ہی جانا اور مزید تفتیش پر اس نے اقرار جرم کر ہی لیا، کیونکہ وہ اگر ایسا نہ کرتا تو شاید اس کا ضمیر اسے چین نہ لینے دیتا۔ برسوں بعد سروش ایک روز اچانک مجھے ایک مال میں مل گیا۔ وہ بے حد بدل گیا تھا۔ اس نے بتایا میں مانتا ہوں کہ کسی کی جان لینا آسان نہیں، قتل چھپتا نہیں، اور میں تو ایک اناڑی قاتل تھا۔ چند روز بعد ہی ضمیر نے اتنا پریشان کیا کہ خود تھانے چلا گیا۔ میں شاید تم سے ندیم سے بھی زیادہ عشق کرتا تھا کہ دل کے نہان خانوں میں چھپا رکھا تھا، لیکن عشق کرنے والے اس طرح کے بہیمانہ کام تو نہیں کرتے سروش۔ میں نے اسے باور کرایا تو کہنے لگا، بے شک یہ ایک بہیمانہ حرکت تھی، مگر بدلہ بہیمانہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال مجھ پر کیس چلا اور عمر قید ہو گئی۔ خدا کی مہربانی کے پھانسی سے کسی طور بچ گیا۔ میں اس کی زبانی یہ سب سن کر ششدر رہ گئی، اگرچہ وہ مجھ کو 25 برس بعد ملا تھا اور تب میں بیوہ ہو چکی تھی، مگر میں نے اس کی طرف سے پھر بھی شادی کی پیشکش ٹھکرا دی، نہ جانے کیوں، حالانکہ میں اس سے محبت کرتی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اس نے بھی مجھ سے عشق کیا ہے۔ افسوس میں اس کو یہ نہ بتا سکی کہ مجھ کو دکھ پہنچانے والا ندیم نہیں، آفتاب تھا۔ یہ بات بتا کر میں اس کے غم میں اور اضافہ نہ کرنا چاہتی تھی۔ صرف ایک شک کی بنا پر اس نے کتنا بڑا جرم کر ڈالا تھا، جس کی سزا میں قدرت نے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کی محبت، گھر بار، ماں، دوست احباب، اور وہ اس دنیا میں بھٹکنے کو تنہا رہ گیا تھا۔ تو پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مزید اس طرح کی مورل سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔